اب آگے اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے. یہاں تک بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا گیا 5 آیتوں میں. آگے اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے آپ کی اور میری. تو ادب مصطفیٰ کو پہلے بیان کر کے اخلاقی تربیت کو بعد میں بیان کر کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کتنے بھی اخلاق کے اچھے کیوں نہ ہو جاؤ، اگر ادب مصطفیٰ نہیں تو تمہارا اخلاق بھی بیکار ہے. اہمیت بتائی جا رہی ہے، پہلے ادب مصطفیٰ، اس کے بعد اخلاق اور اقدار زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر پہ جلدی یقین نہ کرو، فتبینوا، تحقیق کرو کہ اس کی خبر میں کتنی صداقت ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، یہ خبر اس کا میرے تک پہنچانے میں کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں. ہر آدمی کی خبر پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص فاسق کی خبر پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی خبر بغیر تصدیق کے آگے پھیلا دے. اور یہ دور تو انتہائی نازک چل رہا ہے. کسی سے کسی کی عزت برداشت نہیں ہوتی، کسی سے کسی کا مقام برداشت نہیں ہوتا، مرتبہ برداشت نہیں ہوتا، تو ان کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے 2 بھائیوں کی محبت بعض اوقات برادری میں رشتہ داروں کو برداشت نہیں ہوتی، وہ جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں. یہ آیت تب نازل ہوئی جب ولید بن عقبہ کو، یہ صحابی رسول تھے، قابل تعظیم تھے، لیکن انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے. اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مستلق قبیلے کے پاس بھیجا کہ جائیں ان سے زکوٰۃ لے کر آئیں. پہلے زمانے میں کیا تھا کہ حکمران خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے. صحابہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو خود زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. اسلامی ریاست میں آج بھی حکم یہ ہے کہ دیانتدار مال معین کیے جائیں، وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، پھر وہ صحیح طریقے سے شرعی تقاضوں کے عین مطابق غریبوں میں تقسیم کریں، تاکہ غریب کو کسی سیٹھ کا احسان مند نہیں ہونا چاہیے. اسلام کا زرین اصول ہے کہ امیروں کو سے لو، غریبوں پہ خرچ کرو. آج بھی اگر اس طرح ہو کہ غریبوں اور مسکینوں کا پیسہ جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال چونکہ 100% ناجائز ہوتا ہے، اس کا استعمال بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں ہوتا ہے، کیا یہ 100% صحیح لوگوں کو مل رہا ہے؟ جواب ہے نہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ارب نہیں کھربوں روپے کے مالک ہے، لیکن اس نے اپنے ماؤں کے نام بھی اس میں لکھوا دیے ہیں. میں ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتا ہوں. میں ان لوگوں کو اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. میرے علاقے میں تو جو ایم پی ایز اور ایم این ایز بنتے بھی ہیں یا بعض اوقات وہ امیدوار بھی ہوتے ہیں کہ روگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن بیت المال کے پیسوں میں سے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے وہ 5-10 ہزار بھی نہیں چھوڑتے. سوال یہ ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام اگر پیسے میں لیتا ہوں تو کیا میں زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوں؟ اگر ہوں تو یہ لینا میرے لیے جائز، اگر نہیں ہوں تو یہ میرے لیے حرام. یہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، تنگ دستوں کا حق ہے جو امیر لوگ اس پہ بھی غاصب ہیں، قابض ہیں.
یہ پارٹیاں اپنے ارب پتی قائدین اور لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ایم پی اے بنا دیتے ہیں، کسی کو ایم این اے بنا دیتے ہیں، جب یہ حکمران بنتے ہیں تو کسی کو عشر و زکوٰۃ کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، کسی کو بیت المال کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، اور 100% اس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی لیتا ہے تو حرام لیتا ہے، واپس کر دے نہ لے۔ میں کسی اور پہ نہیں، پچھلی حکومت نے اس کو ایک حد تک مکمل تو نہیں کہہ سکتا میں، ایک حد تک شفاف بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ طریقہ کار صحیح تھا یا غلط تھا اس پہ تو بحث کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ حکمران آئے کہ ان کو ختم کر دیا۔ نہیں، ہمیں تو اپنے کارکنوں کو نوازنا ہے۔ تو اسلام کا اصول یہ تھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ غریبوں سے پیسے لو، امیروں سے پیسے لو، غریبوں پہ خرچ کرو۔ تو بنو مستلق کے لوگ مالدار تھے، حضور نے کہا کہ جاؤ ان سے پیسے لے کے آؤ۔ اچھا، جہالت کے دور میں اسلام لانے سے پہلے اس کی صحابی کی جس کو بھیجا گیا، ولید بن عقبہ کو، ان سے دشمنی تھی، اختلاف تھا۔ شیطان نے اس کو گمراہ کیا، اس کے ذہن میں بات ڈال دی آپ جاؤ گے تو وہ آپ کو مار دیں گے کہ آپ کی دشمنی ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ وہ ڈر کے مارے گئے نہیں اور آ کے حضور کو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں وہاں گیا، وہ قریب تھا مجھے مار دے، میں بھاگ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات پہ یقین نہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو کہا لشکر لے کے جاؤ، ان کی حالات دیکھو۔ ادھر سے خالد بن ولید گئے، ادھر سے ان لوگوں کو پتہ لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاس ایک نمائندے کو بھیجا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلا لیا۔ کہیں ہم سے بے ادبی اور خطا تو نہیں ہوئی کہ حضور ہم سے زکوٰۃ کے پیسے وصول نہیں کر رہے ہیں؟ میں 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا، میرا جملہ دوبارہ سنیے۔ ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں ہم سے بے ادبی تو نہیں ہوئی کہ حضور ہم سے زکوٰۃ کے پیسے وصول نہیں کر رہے ہیں اور اپنے نمائندے کو واپس بلا لیا ہے۔ تو جن کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، ذرا وہ سوچیں کہ کہیں خدا ان سے زیادہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ جن کو سجدے کی توفیق نہیں وہ سوچیں، جن کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں وہ سوچیں، جن کو قرآن کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں وہ سوچیں کہ کہیں خدا ہم سے زیادہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ سب کو اپنے گھر بلاتا ہے، ہمیں بلاتا ہی نہیں، اور بلاتا ہے تو ہمیں بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جلدی نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملتا۔ ہم یہ سوچیں کہ کہیں وہ رب ہم سے ناراض تو نہیں، کیونکہ جس سے کوئی راضی ہوتا ہے اسی کو ہی اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے، اسی کو ہی بٹھایا جاتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو زیادہ اپنے گھر میں بٹھایا جاتا ہے۔ کہیں رب ہم سے ناراض تو نہیں، یا بلاتا نہیں، اگر ہم آ بھی جاتے ہیں تو جلدی نکال دیتا۔ کہیں یہ قرآن ہم سے ناراض تو نہیں، ہمیں کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ کہیں یہ ہمارے پیسے رب کو اتنے زیادہ ناپسند ہو گئے ہیں کہ رب ہم سے زکوٰۃ بھی نکالنے کی ہمیں توفیق نہیں دے رہا۔ ان کو فکر تھی کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، وفد بنا کے حضور کی خدمت میں پہنچے، آقا ہم سے غلطی ہو گئی۔ پوری دنیا سے ہر مسلمان سے آپ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، آقا ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم سے بھی زکوٰۃ وصول کر لے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ یہ نبی کے غلام تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم دینے کو، خدا کی راہ میں دینے کو تیار نہیں۔ دوسری جگہ پہ لاکھوں لٹا لیں گے، لیکن جب اللہ کے راہ میں دینے کی بات آ گئی تو مہنگائی ہو گئی۔ آپ کو پتہ نہیں مولانا صاحب ہمارے کیا حالات ہیں؟ یہ حالات شادی میں یاد نہیں آتے،
یہ حالات بیٹی کی شادی میں یاد نہیں آتے، بیٹے کی شادی میں یاد نہیں آتے، عید کی شاپنگ میں یہ حالات یاد نہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے گھر میں دینے کی بات آئی، اللہ کے نام پہ دینے کی بات آئی تو حالات یاد آ گئے۔ بس یہ شیطان ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید کو بھیجا تھا، اس نے کہا آقا میں نے ان کو ایمان کی حالت پہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ آخری بات کر رہا ہوں، کیا دیکھا؟ عرض کی آقا میں نے یہ دیکھا کہ جب میں پہنچا تو مغرب کا ٹائم تھا، ان کے گھر سے، ان کی جائے نماز سے مغرب کی اذان کی وقت ہوئی، اذان آئی، اور عشاء کی اذان کا وقت ہوا تو اذان آئی، یہ نمازوں کو چلے گئے، میں رات بھر ان کی گلیوں میں گھومتا رہا، کسی کو نافرمان نہیں دیکھا، سب کو خدا کا اطاعت گزار دیکھا، میں ان کی ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اب ان سے زکوٰۃ وصول کر لو۔ توجہ ہے؟ جب ان کے ایمان مکمل تھے تو ان کو زکوٰۃ لے لی حضور نے۔ کہیں ہم سے اتنی خطا تو نہیں ہوئی کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکال پا رہے ہیں، کہیں ہمارے ایمان کے باب میں ہم ناقص تو نہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ تو میرے محبوب ہے، تحقیق کر لیتے ہیں، ورنہ اگر اس کی خبر پہ حضور فیصلہ کر لیتے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے یہ تو کافر ہو گئے، حملہ کر دو۔ اچھا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کو کافر سمجھنے سے پہلے، کسی کو کافر کہنے سے پہلے، کسی کو گستاخ رسول کہنے سے پہلے، کسی کو گستاخ رسول بنانے سے پہلے، کسی کو منافق کہنے سے پہلے، منافق بنانے سے پہلے، کسی مسلمان کو مشرک کہنے سے پہلے بار بار سوچیں، یہی تو قرآن کہتا ہے۔ یہاں تو کسی نے عربی پرنٹ کا کپڑا پہن لیا وہ بھی گستاخ رسول، کسی نے دوسرے مسلک میں جا کے نماز پڑھ لی وہ بھی گستاخ رسول، اور وہاں سے کسی نے آ کے یہاں نماز پڑھ لی یہ تو مشرک ہو گیا، بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے گیا تھا۔ ظالموں نے فیکٹری لگا کے رکھی ہے مسلمانوں کو کافر اور منافق اور مشرک بنانے کی، اور گستاخ رسول اور گستاخ قرآن، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت بنانے کی۔ بار بار سوچنا پڑتا ہے، یہ بہت بڑے مفتی کا کام ہے کسی کو کافر کہہ دینا، تیرا میرا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم نے اگر کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے، اگر وہ مشرک نہیں تو کہنے والا خود مشرک بن جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی مزار پہ جائے وہ مشرک نہیں ہوتا، جو مزار کو چومے وہ بھی مشرک نہیں ہوتا۔ غلطی کر کے گمراہی کی بنیادوں پہ کوئی سجدہ بھی کر لے تو ان سے پوچھا جائے گا کس نیت سے سجدہ کیا تھا، خدا سمجھ کے کیا تھا تو پھر مشرک ہے۔ اگر اس نے کہا تھا نہیں میں نے خدا نہیں سمجھا تھا، میں نے صاحب مدار کی تعظیم کی، گنہگار تو ہے، گمراہ تو ہے، فاسق و فاجر تو ہے، لیکن کافر اور مشرک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تربیت خود کرنی ہوگی، اپنی غلطیوں کی اصلاح خود کرنی ہوگی۔ بھائی آپ مسلمان کو مسلمان رکھو، کسی کو کافر جلدی نہ سمجھو۔ یہ نہیں کہ میں نے جا کے کسی دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھ لی، بھائی ان کی مسجد میں گیا، یار ان کی مسجد ہے تو مسجد ہی نہیں، کہاں لکھا ہے؟ کیوں اسلام میں اتنی تفریق ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ کوئی خبر دے بھی تحقیق کرو، ہم بغیر تحقیق کے برس پڑتے ہیں، یہ کافر ہو گیا۔ دنیا کے معاملات میں بھی اس طرح، جس نے خبر پہنچائی ہم نے یقین کر لیا، اور جو زیادہ خبریں پہنچاتا ہے وہ سچ کم بولتا ہے، جھوٹ زیادہ بولتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو بقیہ باتیں آنے والے جمعے پہ، وما علینا الا البلاغ۔